ہمارے والد رحمہ اللہ تعالی عمرے کی تیاری کر کے گاؤں والوں سے مل کے کراچی پہنچ گئے، اور وہ سارا منظر میرے سامنے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1990 کے دہائی کی بات ہے۔ تو ابا جی کراچی پہنچ گئے، جا کے پروسیس شروع ہوا، ویزا لگ گیا عمرے کا۔ اس کے بعد مرحلہ تھا انتہائی مشکل مرحلہ، سیٹ ملنے کا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی رش ہوتا تھا، تو بھائی جان نے کوشش کرنا شروع کی کہ سیٹ مل جائے۔ کوشش کر رہی ہیں لیکن رش کی وجہ سے کوئی سیٹ نہیں مل رہی۔ بڑی تگ و دو کی، اور یقین جانیں کہ اس وقت والد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت ایسی تھی جیسے چھوٹا بچہ، معصوم بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ ابا جی اپنی دعاؤں میں ایسے چیختے چلاتے، ایسے واویلا کرتے تھے۔ ہمیں بڑا ترس آتا، بھائی جان بڑی تسلیاں دیتے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آخری فلائٹ تھی نا، اس سے بھی جواب ہو گیا کہ آخری فلائٹ میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اور بالکل نا امیدی اور مایوسی چھا گئی۔ اور صبر سے ابا جی کو بھی تلقین کر رہے ہیں، خود بھی صبر کی حالت میں ہیں، چونکہ آخری فلائٹ کا مطلب ہے کہ اب عمرے کی فلائٹیں بند، اب حج کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو آخری فلائٹ سے بھی جواب ہو گیا۔ تقریباً صبح کوئی 6-7 بجے کی فلائٹ تھی، رات 10-11 بجے ساتھ ہی چیک پوسٹ تھی نیوی والوں کی، وہاں سے ملازم آیا اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکایا۔ میں بیٹھک میں تھا، ابا جی بھی تھے، بھائی جان اندر کمرے میں تھے۔ تو دروازہ جب کھٹکھٹایا تو بھائی جان بھی آواز سن کے آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس ملازم نے سب سے پہلے کہا کہ خطیب صاحب بزرگوں کو جلدی جلدی ایئرپورٹ پہنچا دیں، اللہ نے ان کو بلا لیا ہے۔ ان کو ایئرپورٹ پہنچا دیں، اللہ نے ان کو بلا لیا ہے۔ تو بھائی جان بھی رو پڑے، ابا جی بھی رو پڑے۔ چلو بہرحال چلے گئے۔ ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے سبب کیا پیدا فرمایا۔ ہمارے بڑے بھائی، وہ جو بھائی جان ہیں، وہ چونکہ اس وقت میں نے بتایا کہ خطیب تھے نیوی میں، ان کے جو اس وقت افسر تھے، بڑے کرنل تھے، غالباً نواز صاحب ان کا نام تھا۔ تو نواز صاحب کے ایک بھائی رینجر میں کرنل تھے، یہ نیوی میں ہیں اور دوسرے بھائی رینجر میں ہیں۔ تو 2-4 دن پہلے دونوں بھائی اتفاقی ملے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو یہ جو نیوی والے تھے نا، یہ کہنے لگے یار ہمارے خطیب صاحب کے والد صاحب عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، سیٹ کوئی نہیں مل رہی، بڑی کوشش کی ہے، کوئی سیٹ نہیں مل رہی۔ انہوں نے عام گفتگو میں جیسے بات چیت ہوتی ہے، معمول کے مطابق بات کر دی، معمول کے مطابق بات کی۔ دونوں بھائی اٹھ گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ تو جس دن آخری فلائٹ تھی نا، وہاں ایک علاقہ ہے ماڈل کالونی، ایئرپورٹ کے قریب ہی ہے ماڈل کالونی، ملیر سٹی، ملیر ہالٹ، یہ علاقے سارے کے سارے ایئرپورٹ کے قریب ہیں۔ تو وہاں ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہ پنجابی پختون، ان کا اتحاد تھا، ان کا مقابلہ تھا MQM سے۔ بڑی قتل و غارت گری اس علاقے میں ہوتی تھی۔ تو وہاں ہنگامے جو شروع ہوئے، کئی آدمی قتل ہو گئے۔ تو فوری طور پہ کرفیو لگا دیا گیا، کرفیو لگایا گیا، اور رینجر نے گشت شروع کر دیا۔ رینجر گشت کر رہے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، اعلان ہو رہے ہیں کہ اپنے گھر سے نہ نکلے۔ تو یہ جو نیوی کے افسر تھے، ان کے جو بھائی کرنل تھے رینجر میں، ان کی وہ سارے کے سارے علاقے میں کمان تھی، ان کی کمان میں گشت ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ تقریباً شام 4 بجے وائرلیس پہ ملازمین نے رابطہ کیا کہ سر کچھ PIA کے ملازم کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے کیسے بناتا ہے۔ کچھ PIA کے ملازم کرفیو کی خلاف ورزی کرتے پکڑے گئے ہیں، تو سر ان کے پاس ملازمت کے کارڈ تو ہیں، ملازم ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں جب مجھے نے یہ سنا نا کہ PIA کے ملازم، وہ فوری میرا دماغ گھوم گیا کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے خطیب صاحب کے والد صاحب کو سیٹ نہیں مل رہی۔ میں نے کہا ان کو فوراً ارسٹ کرو۔
ان کو ریسٹ کر دو۔ انہوں نے ریسٹ کر دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد PIA کے بڑے افسر کا فون آیا، سر میرے ملازم ڈیوٹی دے کے جا رہے تھے، آپ نے ان کو ریسٹ کر لیا ہے، وہ تو ملازم ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا کہ ان کے پاس کرفیو پاس تھے؟ کرفیو پاس تو نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو قانوناً پکڑا ہے۔ تو سر مہربانی کریں میرے ملازم ان کو چھوڑ دیں۔ وہ ایسے بات چیت کرتے رہے۔ تو پھر کہتے ہیں کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے صاف بات کی، میں نے کہا یار بات یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسی نیکی کروانا چاہتا ہے، میں نہیں جانتا میں کس کے لیے کر رہا ہوں، نہ میں نے ان کو دیکھا ہے نہ ان کے کسی بیٹے کو دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی کروانی ہے اور آپ کو مجھے ذریعہ بنانا ہے، تو میں نے ملازمین کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ مہربانی کرو جو آج فلیٹ جا رہی ہے نا، اس فلیٹ میں ہمارے ایک حاجی صاحب کو ساتھ لے جاؤ۔ تو چونکہ یہ کرنل کے ظاہر ہے کہ یہ رینجر کے کرنل تھے، بڑے پاور تھی ان کی اس افسر کے مقابلہ میں۔ تو افسر نے کہا سر بڑی کیوں نہیں، ہم آپ کا حاجی لے کے جائیں گے، آپ فوری بھیجیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا نیوی والوں کو کہ خطیب صاحب کو، والد صاحب کو وہاں پہنچا دو۔ اس طرح ہمارے ابا جی بالکل آخری فلیٹ میں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کو اتنا موقع دیا کہ شوال کا مہینہ گزرا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، 4-5 مہینے جو گھر سے نکلے تھے عمرے کے ارادے سے، کیسی کیسی رکاوٹیں آئیں، اور جب اللہ نے بلایا پھر عمرہ بھی کیا اور پورا حج مکمل کر کے بالکل محرم کے آغاز میں واپس کراچی پہنچ گئے۔